بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ آپ نے چاند کی طرف دیکھا۔ 14ویں رات کا چاند تھا اور فرمایا کہ تم لوگ اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو، اور اس کے دیکھنے میں کوئی دکا پیل نہیں ہوگی۔ بس اگر تمہیں اس کی طاقت ہو کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے کے پہلے کی نمازوں میں سستی نہ ہو تو ایسا کر لو۔ صحیح بخاری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت و دوزخ نے اپنے رب کے حضور میں جھگڑا کیا۔ جنت نے کہا، اے رب، کیا حال ہے کہ مجھ میں کمزور اور گرے پڑے لوگ ہی داخل ہوں گے؟ اور دوزخ نے کہا کہ مجھ میں تو داخلہ کے لیے متکبروں کو خاص کر دیا گیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت سے کہا کہ تو میری رحمت ہے، اور جہنم سے کہا کہ تو میرا عذاب ہے۔ تیرے ذریعے میں جسے چاہتا ہوں اس میں مبتلا کرتا ہوں، اور تم میں سے ہر ایک کی بھرتی ہونے والی ہے۔ کہا کہ جہاں تک جنت کا تعلق ہے تو اللہ اپنی مخلوق میں کسی پر ظلم نہیں کرے گا، اور دوزخ کی اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہے گا دوزخ کے لیے پیدا کرے گا، وہ اس میں ڈالی جائے گی۔ اس کے بعد بھی دوزخ کہے گی، اور کچھ مخلوق ہے، میں ابھی خالی ہوں۔ 3 بار ایسا ہی ہوگا۔ آخر پروردگار اپنا پاؤں اس میں رکھ دے گا۔ اس وقت وہ بھر جائے گی، ایک پر ایک الٹ کر سمٹ جائے گی، کہنے لگے گی کہ بس بس بس، میں بھر گئی۔ صحیح بخاری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے ایک کھیت میں چل رہا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھ کی چھڑی کا سہارا لیتے جاتے تھے۔ پھر ہم یہودیوں کی ایک جماعت کے پاس سے گزرے تو ان لوگوں میں سے آپس میں کہا کہ ان سے روح کے بارے میں پوچھو۔ کچھ یہودیوں نے مشورہ دیا کہ نہ پوچھو، کہیں کوئی ایسی بات نہ کہیں جس کا سننا تم پسند نہ کرو، لیکن بعض نے اصرار کیا کہ نہیں، ہم پوچھیں گے۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے اٹھ کر کہا، اے ابو القاسم، روح کیا چیز ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر خاموش ہو گئے۔ میں نے سمجھ لیا کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، اور لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے امر میں سے ہے، اور تمہیں اس کا علم بہت تھوڑا دیا گیا ہے، بنی اسرائیل۔ اعمش نے کہا کہ ہماری قرات میں اسی طرح ہے۔ صحیح بخاری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور اپنے گھر سے صرف اس غرض سے نکلا کہ خالص اللہ کے راستے میں جہاد کرے اور اس کے کلمہ توحید کی تصدیق کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کی ضمانت لے لیتا ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے گا، یا پھر ثواب اور غنیمت کے ساتھ اس کے گھر واپس کرے گا۔ صحیح بخاری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہیے کہ اگر سمندر میرے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے روشنائی بن جائیں تو سمندر ختم ہو جائیں گے اس سے پہلے کہ میرے رب کے کلمات ختم ہوں، گو اتنا ہی ہم اور بڑھا دیں۔ اور سورہ لقمان میں فرمایا، اور اگر زمین کے سارے درخت قلم بن جائیں اور 7 سمندر روشنائی کے ہو جائیں تو بھی میرے رب کے کلمات نہیں ختم ہوں گے۔ بلا شبہ تمہارا رب ہی وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر بیٹھا۔ وہ رات کو دن سے ڈانٹتا ہے، جو ایک دوسرے کی طلب میں دوڑتے ہیں، اور سورج اور چاند اور ستارے اس کے حکم کے تابع ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ خلق اور امر اسی کے لیے ہے۔ اللہ بابرکت ہے، وہ 2 جہانوں کا پالنے والا ہے۔ صحیح بخاری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر رات میں تشریف لائے اور ان سے کہا، کیا تم لوگ نماز تہجد نہیں پڑھتے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہماری جانیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، جب وہ ہمیں اٹھانا چاہے گا اٹھا دے گا۔ جب میں نے یہ بات کہی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس چلے گئے اور مجھے کوئی جواب نہیں دیا، البتہ میں نے آپ کو واپس جاتے وقت
یہ کہتے سنا، آپ اپنی ران پر ہاتھ مار کر یہ فرما رہے تھے کہ انسان بڑا ہی بحث کرنے والا ہے۔ صحیح بخاری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ منبر پر کھڑے فرما رہے تھے کہ تمہارا زمانہ گزشتہ امتوں کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے عصر سے سورج ڈوبنے تک کا وقت ہوتا ہے۔ تورات والوں کو تورات دی گئی اور انہوں نے اس پر عمل کیا یہاں تک کہ دن آدھا ہو گیا۔ اور تم نے اس پر سورج ڈوبنے تک عمل کیا اور تمہیں اس کے بدلے میں 2 قرات دیے گئے۔ اہل تورات نے اس پر کہا کہ اے اللہ، یہ لوگ مسلمان سب سے کم کام کرنے والے اور سب سے زیادہ اجر پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پہ فرمایا کہ میں نے تمہیں اجر دینے میں کوئی ناانصافی کی ہے؟ وہ بولے کہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو میرا فضل ہے، میں جس پر چاہتا ہوں کرتا ہوں۔ صحیح بخاری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کی مثال کھیت کے نرم پودے کی سی ہے کہ جدھر ہوا چلتی ہے تو اس کے پتے ادھر ہی جھک جاتے ہیں، اور جب ہوا رک جاتی ہے تو پتے بھی برابر ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح مومن آزمائشوں میں بچایا جاتا ہے، لیکن کافر کی مثال شمشاد کے سخت درخت جیسی ہے کہ ایک حالت پر کھڑا رہتا ہے یہاں تک کہ جب اللہ چاہتا ہے اسے اکھاڑ دیتا ہے۔ صحیح بخاری۔